یہ لیگل کورس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے افسوسناک ہیں، اور یہ اس طرح کے حالات میں یہ ذمہ داری ہے ہر پاکستانی کی کہ وہ قانون کے مطابق اپنے آپ کو کنڈکٹ کرے۔ اب واپس اس کیس کی طرف آتے ہیں۔ ڈیٹیلز جتنی مجھے پتہ چلی یہ وہی مقدمہ ہے جس کے بارے میں پہلے بھی بعض گوش سنائی دی تھی کہ ایک 190 ملین 190 پاؤنڈ جو ہے، جو تقریباً 50 سے 54 ارب کے درمیان اس وقت کے مطابق ان کی ویلیو بتائی جاتی تھی پاکستانی روپے، ان کے بارے میں نیشنل کرائمز اتھارٹی یو کے نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ رقم جو ہے یہ حکومت پاکستان کو واپس جانی چاہیے۔ اس پہ پھر ایک کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ اس وقت کی کابینہ کے سامنے لایا گیا، جو کہ لایا نہیں تھا گیا، جو بعد میں پتہ چلا۔ ایک آدھ میٹنگ میں بھی تھا جب یہ کابینہ میں ڈسکس ہوا تھا معاملہ کہ پچھلی کابینہ میں اسے کس طرح سے انڈر دا کارپیٹ رکھا گیا، اور بغیر لفافہ کھولے کوئی 3 وزراء کے نام آئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم سے شیئر تو کر لیں، تو کہا گیا یہ نہیں کوئی عدالتی معاملہ ہے، اور اب کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو کچھ اماؤنٹ ٹرانسفر ہونی ہیں باہر سے کسی اکاؤنٹ میں جو کہ عدالت کے حکم کے بارے میں ہے، تو اس لیے یہ ٹھیک ہے جی، اپرووڈ ہے۔ اور جب بعد میں اس کے تانے بانے ملے تو یہ پتہ چلا کہ اس کے اگینسٹ کچھ ریوارڈز اور جنہیں ہم قانون کے نظروں میں کک بیکس کہتے ہیں وہ لی گئیں، اور اس کے ذریعے ایک ٹرسٹ بنایا گیا جس کے بینیفیشری جو ہیں وہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ ہیں۔ پہلے شاید اس ٹرسٹ میں زلفی بخاری صاحب ٹرانزیکشنز شروع ہوئی، یعنی کہ اس میں پیسے آنے اور انتقالات اراضی آنا شروع ہوئی، تو پھر وہ میاں بیوی ہی ٹرسٹی تھے اس کے۔ تو اس پہ کوئی 7-8 ماہ سے یہ سنا جا رہا تھا کہ اس کی انکوائریز چل رہی ہیں، اور شاید نیب نے کئی دفعہ نوٹسز بھی بھیجے، کچھ نوٹسز چیلنج بھی ہوئے، اور اس میں بھی یہ مدعا رکھا گیا کہ جی جو سوال نامے ہیں وہ ڈیفیکٹیو ہیں اور وہ درست نہیں ہیں۔ یہ انفارمیشن کیونکہ میں اٹس کائنڈ آف ہیئر سے، ہمارا کیونکہ جو نیب کی ورکنگ ہے اس کے ساتھ حکومت کا تعلق نہیں ہے۔ نیب کے چیئرمین کی تعیناتی بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور اس پہ اگر یہ بات کی جائے کہ جی اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہوئی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے نیب لاء میں جو ترامیم کی گئی تھی ان ترامیم کو تو چیلنج کیا، لیکن انہوں نے چیئرمین نیب، وہ چاہے آفتاب سلطان صاحب تھے یا موجودہ نذیر احمد صاحب ہیں، ان کی تعیناتی کو چیلنج نہیں کیا گیا، اور وہ آئین اور قانون کے تحت ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ اس ادارے نے اپنا جو ایک لیگل کورس تھا وہ اڈاپٹ کیا۔ انکوائری جو تھی آئی بین ٹولڈ کہ وہ انویسٹیگیشن میں اپ گریڈ ہوئی ہے، اور کئی نوٹسز جانے کے باوجود نہ تو ان کا تسلی بخش جواب دیا گیا بلکہ اویسو رویہ تھا۔ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب کبھی بھی ایون وارنٹ کی تعمیل کے لیے بھی پولیس گئی ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، چاہے وہ زمان پارک ہو اور چاہے پھر وہ اسلام آباد کی سیشن عدالت ہو کہ جہاں پہ حاضری کے معاملے پہ اس قدر فساد مچا تھا۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو سیاستدان ہیں ان کا ظرف، ان کا حوصلہ اس مسئلے میں بہت زیادہ مضبوط اور بلند ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ان کے خلاف الزامات ہیں، ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے بیٹی کے ساتھ جیل کاٹی، اور اس کیس میں جیل کاٹی، کہتے ہیں نا جی کرپشن کے کیسز تھے، اس کیس میں جیل کاٹی انہوں نے مریم نواز اور میاں محمد نواز شریف نے، جس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو میرٹ کے اوپر بری کیا ہے مریم نواز صاحبہ کو، اور اوپن کورٹ میں ہیرنگ ہوئی ہے۔ ہر روز جب ہیرنگ ختم ہوتی تھی تو مریم نواز صاحبہ کے وکیل امجد پرویز صاحب ایک جسٹ بیان کرتے تھے عدالت کے سامنے، اور نیب کے پروسیکیوٹر سے پوچھا جاتا تھا کہ آج جو باتیں ہوئی ہیں ان باتوں سے کوئی کرمنالٹی یا کوئی کرمنل افینس آشکار ہوتا ہے، اور وہ اس کا جواب دیتے تھے، اور پھر کورٹ اس کو کنکلوڈ کر کے اگلے دوبارہ ہیرنگ میں جاتے تھے، اور فائنلی بھی جب انہوں نے ہیرنگ کنکلوڈ کی تو کورٹ نے پھر کہا کہ اگر کوئی فردر ایویڈنس ہے، حرف بحرف ایویڈنس پڑی گئی اس کیس میں، اینڈ فائنلی یہاں تک کورٹ نے آبزرو کیا کہ اس کیس کے اندر ہمیں جو کرمنل انٹینٹ ہے اور چیٹنگ اور فراڈ اور جو ایکس چیکر کو
نقصان یا ایکیومولیشن آف ایسٹس تھرو کرپٹ مینز، اس کی ہمیں کوئی شہادت نہیں ملی۔ ہم نے میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو کیس بنایا گیا، جب ان کو لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ضمانت دی اثاثوں کے کیس میں، جس میں کہ کچھ ایک اس طرح سے کہانی بنائی گئی تھی کہ یہ جو سارے اثاثے بنائے گئے اور ان کے جو سارے ویلتھ کے معاملات ہیں اس میں ٹیز لگائی جاتی ہیں اور ٹیلی گرافک ٹرانسفرز کے ذریعے سے پیسے کے جو وہ سارا لین دین ہے اس کو درست کیا جاتا ہے۔ تو جب 5 رکنی بینچ نے ضمانت ان کو گرانٹ کی پوسٹ ریسٹ بیل، میں اس کیس میں کیونکہ ان کو ریپرزینٹ بھی کر رہا تھا، مجھے اس کیس کے ایک فیکٹ آج بھی یاد ہیں۔ نہ اس میں رشوت کی ایویڈنس آئی، نہ اس میں منی لانڈرنگ کی ایویڈنس آئی، نہ اس میں ایکیومولیشن آف ایسٹس کی ایویڈنس آئی، اور سارا زور لگانے کے باوجود ایک 26 کروڑ 10 لاکھ روپے کا فرق بیان کیا گیا، جو کہ 15 سال کے ان کے جو ایسٹس کے گوشوارے تھے ان کی مارکیٹ ویلیو اور ڈکلیئرڈ ویلیو میں فرق تھا۔ تو اس پہ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایف بی آر دیکھتی ہے، اگر ایف بی آر نے 2 دفعہ آڈٹ کیا ہے اور ان کی تسلی تھی تو یہ آپ کا کیس نہیں ہوگا۔ نیب سے کہا ان کو دوبارہ ملوث کر دیا گیا ایف آئی اے کے ذریعے ایک کیس بنوا کر، اور اس مقصد کے لیے ایف آئی اے کے دفتر کی بجائے ای ایم ای سوسائٹی لاہور میں ایک مکان کرائے پہ لے کے اسے سیف ہاؤس ڈکلیئر کیا گیا، اور وہ سارے تانے بانے مقدمے کے شہزاد اکبر صاحب کی موجودگی میں وہاں پہ بنے گئے اور ایک جھوٹا کیس بنا۔ اس کیس میں بھی ایف آئی اے کورٹ کے اسپیشل جج نے تقریباً 12 دن ڈے ٹو ڈے سماعت کی، اور ایک ایویڈنس اور گواہ جو تھا وہ عدالت میں پڑھا گیا، کنفرنٹ کروایا گیا سرکاری وکلاء کو، اور اس کے بعد انہیں اس کیس سے بری کیا گیا۔ تو میرے خیال میں پولیٹیشنز کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، جیل میں رہنا صعوبت ہے، پری ٹرائل انکارسریشنز نہیں ہونی چاہیے، لیکن عام شہریوں کی نسبت سیاستدانوں کے یا جو ہولڈرز آف پبلک آفس ہیں، اسی وجہ سے ان کے بارے میں خصوصی قوانین بنائے جاتے ہیں۔ عام شہری اگر کوئی پیسے کا ہیر پھیر یا لین دین میں کرتا ہے تو وہ پی پی سی کے تحت ڈیل ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ہولڈر آف پبلک آفس ہیں، آپ کوئی سرکاری عہدہ انجوائے کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو اینٹی کرپشن یا نیب کے قوانین کا سامنا، اور وہ زیادہ سخت قوانین ہیں، ان میں گرفتاری، ضمانت، طریقہ کار زیادہ سخت رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے جو عوام نے ان کو دے رکھا ہے، ان کو پاس وہ اتھارٹی اور اختیار ہے جس کی وجہ سے وہ ایکسپوز ہوتے ہیں۔ تو ایسے معاملات میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان کو تو اور زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ کیا اچھا نہ ہوتا کہ خان صاحب اگر خود نیب کے آفس جاتے اور اپنا تحریری جواب داخل کرتے اور بتاتے کہ بھی یہ سارا کچھ ہے، یہ ان چیزوں کا جواب ہے، اس کے باوجود اگر آپ مجھے گرفتار کریں گے تو میں عدالت سے رجوع کر کے اس میں انصاف حاصل کروں گا۔ تو جب وارنٹس کی ایگزیکیوشن کے لیے اس حد تک حکومت کو جانا پڑے، جو پیچھے ہوتا رہا ہے کہ جو پولیس فورس گئی ہے یا جو بھی گئے، تو پھر نیچرلی اس کا جو کلمینیشن ہے، جو انجام ہے، وہ اسی طرح کے معاملات میں آ کے ہوتا ہے۔ لیکن یہ باہر کیف ایک تکلیف دہ چیز ہے کہ قانون کی کارروائی ہوئی، قانون نے اپنا رستہ لیا، قانون کے مطابق ایگزیکیوشن آف وارنٹ ہوئی۔ ہاں، جو اس ایگزیکیوشن کے دوران یہ بات میں ضرور کروں گا کہ اس میں جو چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں، خاص طور پہ مجھے بتایا گیا ہے اور پھر میری بات بھی ہوئی ہے پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے کہ ہمارے کچھ وکلا بھائی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اس کی بابت میں نے خود وزیر داخلہ سے بات کی ہے، اور یہ معاملہ میں وزیر اعظم صاحب سے بھی ٹیک اپ کروں گا کہ اس بابت ضرور کارروائی ہمیں کرنی چاہیے، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ جب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوں اس میں منیمم جو فورس ہے اس کا استعمال ہو۔ باہر کیف اس طرح کے واقعات میں یہ معاملے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ملک میں عدالتوں کا ایک نظام موجود ہے، سپریم کورٹ کے ٹیئر سے لے کے اکاؤنٹیبلٹی جج تک۔ اب یہ معاملہ کیونکہ نیب نے وارنٹ آف اریسٹ کے ایگزیکیوٹ کروا لیا ہے، کورٹ میں جواب داخل کروا کے حاضر ہو کے وہ بھی ساری باتیں سامنے رکھ دی ہیں، اور جو جسٹ آف ایلیگیشن ہے وہ بھی ان کے وکلاء کو دے دی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں اب قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے۔ یہ جلاؤ گھراؤ کر کے دباؤ میں لا کے عدالتوں سے ریلیف لینا، یا اداروں کو دباؤ میں لا کر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اب
جو لا کا کورس ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا، یہ میرے خیال میں کسی بھی جو معاشرہ ہے جو ریگولیٹ ہوتا ہے کسی کانسٹیٹیوشن اور لا کے حوالے سے کے ذریعے سے، یہ اس میں قابل برداشت نہیں ہے۔ اچھا عاصم صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ گرفتاری کے دوران کچھ کوتاہی ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے یا کسی بھی ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر سے کیا کسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب کی جو ترمیم ہے کیا اس میں ریمانڈ کے جو قانون ہے اس میں بھی ترمیم کی گئی ہے، اور آپ کتنے دن تک ریمانڈ نیب جو ہے عمران خان صاحب کو رکھ سکتی ہے؟ بہت شکریہ۔ آپ تو خود کیونکہ سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، سب سے بڑی جو عدالت ہے ہمارے ملک کی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ میں نے 2005 سے سپریم کورٹ کی وکالت کر رہا ہوں۔ 18 سالوں میں نے تو آج تک ضمانت قبل از گرفتاری خارج ہونے والے کو سپریم کورٹ سے ہتھکڑیوں کے علاوہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔